السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ کچھ مہینوں قبل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نماز جمعہ کی کھلے مقام پر نماز جمعہ کی ادائیگی کو لے کر احتجاج درج کرایا گیا، اور ہندوتوادی تنظیمیں اور خود بی جے پی کے کئی رہنما جو ہے وہ اس میں پیش رہے تھے احتجاج میں، اور اس کے بعد انہوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی مخالفت میں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اب کہاں تک جا پہنچا ہے یہ معاملہ، نماز کا معاملہ اب کہاں تک جا پہنچا ہے، یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ عوامی طور پر نماز ادا کرنے کو اب جرم قرار دیا جا رہا ہے، اور ہندوتوادی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز ادا کرنے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ کانوڑ یاترا جس میں تشدد کے تک واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ پھول برسانے سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، لیکن نماز پر گرفتاریاں آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا نماز کوئی مجرمانہ فعل ہے، یا پھر ہندو مخالف سرگرمی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی کارروائیاں، اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ نیو انڈیا میں اب نماز کی تک گنجائش نہیں بچی ہے۔ وہیں اب ایک اور چونکانے والی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ دنوں اتر پردیش کی انتظامیہ نے امروہہ کے گاؤں میں مدرسے کو غیر مسلموں کی شکایت کے بعد منہدم کر دیا ہے۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ غیر مسلموں نے مدرسے میں لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنے کی شکایت کر دی، جس پر ضلع انتظامیہ نے مدرسے کی عمارت کو ہی منہدم کر دیا ہے۔ مدرسے کی انہدامی کارروائی کی خبر کو اسد الدین اویسی نے شیئر کیا ہے۔ انہدامی کارروائی کے تعلق سے مقامی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ مدرسہ 7 ماہ قبل سوسائٹی کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا، تاہم جو مدرسے کے مینیجر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مدرسہ ان کی دادا کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے، اور انہوں نے انتظامیہ کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ وہیں ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ علاقے کی غیر مسلم آبادی مدرسے میں لاؤڈ سپیکر پر نماز کی ادائیگی پر اعتراض کرتے ہوئے اس معاملے کو ضلع انتظامیہ کے پاس لے گئی، جس پر ضلع انتظامیہ نے مدرسے کے حکام کو وہاں نماز نہ پڑھنے کی ہدایت دی، تاہم انتباہ کے باوجود وہاں نماز کی ادائیگی جاری رہی، جس کے بعد حکام نے کارروائی کرتے ہوئے مدرسے کو منہدم کر دیا ہے۔ 16 جولائی کو پولیس کی بھاری نفری اور حسن پور سب ڈویژن مجسٹریٹ کی موجودگی میں 3 بلڈوزر لا دیے گئے اور ڈھانچے کو منہدم کر دیا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کوئی ہندو مخالف سرگرمی بھی نہیں ہے، بلکہ نماز مذہب اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود یعنی کہ یہ چیز جو ہے نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے باوجود اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ وہیں پی ٹی آئی نے پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ ایک 25 سالہ سپاہی کو، جو کہ اتر پردیش کے کانوڑیوں کے گروپ کا حصہ تھا، بدھ کے روز ہریانہ کے کانوڑیوں نے ہریدوار میں اسے ہلاک کر دیا۔ ہریدوار کے پولیس سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ مرنے والے کی شناخت جو ہے وہ کارتک کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ ہندوستانی فوج کی جاٹ ریجیمنٹ کا حصہ ہے۔ وہیں پولیس کے مطابق کارتک کا گروپ اور ہریانہ کے کانوڑیے موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور آپس میں جو ہے وہ ریس لگا رہے تھے۔ کارتک کے دوسرے گروپ سے آگے نکلنے کے بعد انہوں نے اس پر لاٹھیوں اور لوہے کی سلاخوں سے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس قتل کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 20 مزید یاتریوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں لوک سبھا میں حکومت نے بتایا ہے کہ مئی 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کل 7,22,311 درخواست دہندگان کو مختلف سرکاری محکموں میں سرکاری نوکریاں دی گئی ہے، اور جبکہ 22 کروڑ نوجوان 8 سالوں میں سرکاری نوکریوں کے لیے قطار میں لگے ہیں۔ وہیں اسی پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ملک میں ریکارڈ بے روزگاری کے معاملے پر ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت نے 8 سالوں میں نوجوانوں کو روزگار کے نام پر کچھ بھی نہیں دیا، اور سوال پوچھے جانے پر انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہیں اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اگر ملک کی مختلف ریاستی حکومتوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف مرکزی حکومت میں ہی تقریباً 30 لاکھ سرکاری عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ وہیں اساتذہ تقرری گھوٹالہ معاملے میں گرفتار بنگال کے وزیر پارتھو چٹرجی کے قریبی ساتھی ارپتا مکھرجی کے گھر پر ای ڈی نے چھاپہ مارا ہے۔ ای ڈی نے ارپتا کے اس گھر سے بھی نوٹوں کا خزانہ برآمد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ای ڈی نے تقریباً 18 گھنٹے تک اس گھر کی تلاشی لی، جس میں 29 کروڑ روپے نقد اور زیورات اور بسکٹ شکل میں 5 کلو سونا برآمد ہوا ہے۔ وہیں نوٹوں کی گنتی جو ہے وہ رات بھر جاری رہی۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی ای ڈی نے ارپتا کے گھر سے پر چھاپہ مارا تھا، جس میں تحقیقات ایجنسی نے 20 کروڑ روپے نقد اور تمام جائیدادوں کے دستاویزات جو ہے وہ برآمد کیے تھے۔ وہیں ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ ارپتا کے گھر سے جو رقم برآمد ہوئی ہے وہ گھوٹالے کے ذریعے کمائی گئی ہے، اور اس کے مالک جو ہیں وہ پارتھو چٹرجی ہیں۔
مہنگائی اور جی ایس ٹی کے خلاف احتجاج کرنے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سے اراکین کی معطلی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ٹکراؤ کی اب نئی وجہ بن گئی ہے۔ ایک طرف جہاں حکومت کا مطالبہ ہے کہ جن ارکان کو معطل کیا گیا ہے وہ معافی مانگیں اور آئندہ اس طرح احتجاج نہ کرنے کا وعدہ کریں، تو دوسری جانب اپوزیشن نے معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے حکومت پر اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام عائد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے احاطے میں ہی مہاتما گاندھی کی مورتی کے سامنے 50 گھنٹوں کا احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اس درمیان آج راجیہ سبھا کے مزید 3 ممبران پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں معطل ممبران پارلیمنٹ کی کل تعداد 27 ہو گئی ہے۔ وہیں جس طریقے سے اراکین کو معطل کیا جا رہا ہے اس پر اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ حکومت جو ہے وہ بحث کروانا نہیں چاہتی، مہنگائی پر وہ بحث کرانا نہیں چاہتی اور وہ جمہوریت کو معطل کر رہی ہے۔ چند روز قبل ہم نے دیکھا تھا کہ سری لنکا میں معاشی بحران سے پیدا ہونے والی سیاسی عدم استحکام کے باعث سڑکوں پر آنے والے لاکھوں مظاہرین کو صدارتی محل میں وہ داخل ہو گئے تھے۔ کچھ ایسا ہی نظارہ جو ہے وہ اب عراق کے دارالحکومت بغداد میں نظر آیا ہے، جہاں عوامی احتجاج پھوٹ پڑا ہے اور مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ مقتدہ الصدر کے سینکڑوں حامیوں نے وزیراعظم کے حریف امیدوار کی نامزدگی کے خلاف سخت سیکیورٹی والے علاقے کا محاصرہ توڑتے ہوئے پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس پر دھاوا بولا اس وقت پارلیمنٹ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑیں بھی کی ہیں اور آنسو گیس کے گولے بھی داغے ہیں۔ وہاں موجود ہجوم کو گانا گاتے، رقص کرتے اور میزوں پر لیٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایران نواز جماعتوں نے محمد شاہ السودانی کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے، مگر دوسری جماعتوں کے حامیوں نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور ان کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ملک میں جاری سیاسی تعطل اور ان کی نامزدگی کے خلاف بغداد میں اب تک کا یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔